میں مشکل حالات ہیں، لیکن مشکلات میں ہمارا آئین سامنے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے قوانین بھی ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر آ چکا ہے، اب ہمیں آگے ہی بڑھنا چاہیے کیونکہ ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر آ چکا ہے، اب ہمیں آگے ہی بڑھنا چاہیے کیونکہ ملک میں ایک بے یقینی کی پھر فضا شروع ہو جاتی ہے۔ میں بھی نکلی تھی، اسٹاک مارکیٹ پھر گری کہ یہ ریزولوشن نکلا ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جی تھینک یو۔ اور آپ نے جو سوال پلیز کنڈکٹ کریں ایک ایک کر اس ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے موقف کو بیان کرتی آ رہی ہے، تو کیا آپ کے اس سینیٹر کو بالکل پتہ نہیں تھا بہمن کو، یا تو آپ جب سلیکٹر کیا کہتے ہیں سینیٹر بنانے جاتے ہو تو پھر نظریاتی ورکرز کو یا پھر فراموش کرتے ہو، یا پھر ایسے لوگوں کو پوری بات سنیں سینیٹر منتخب کراتے ہو جن کو اپنی پارٹی کی پالیسی کا پتہ بھی نہیں۔ بہمن نے جس انداز میں بیان کیا وہ اس موقف کو دہرا رہے تھے جو خراتر پیش کرنے والوں کا موقف تھا۔ نمبر دو، دوسرا میرا یہ سوال ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے اصول کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے تمام جو اصولی موقف ہے، جو نظریاتی موقف ہے، اس کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے، اور مقتدرہ آپ کتنے سوال پوچھ رہے ہیں؟ ایک ہی سوال ہے، مقتدرہ کے سلیکٹڈ لوگوں کو جو ہے نا پارٹی میں شامل کیا ہے، جس میں جو نام خاص طور پر آ رہے ہیں ملک شاہ ہے، سرفراز بھٹی ہے، شفیق مینگل ہے، اور ان قسم کے لوگوں کو پارٹی میں جگہ دی تاکہ بلوچستان میں بھی آپ مجھے اجازت دیں گے جواب دینے کا؟ مطلب بالٹی میں سے ہر سوال بے شک آپ نکال لیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ دیکھیے جہاں تک آپ نے سینیٹرز کے منتخب ہونے کی بات کی، تنگی صاحب ایک ورکر ہی رہے ہیں ہمیشہ سے، ہمارے کے پی کے علاقے سے، مردان اور ان علاقوں سے وہ کارکن رہے ہیں، وہ کہیں اشرافیہ سے نہیں اٹھ کے آئے ہیں، تو کارکن ہی کو ہم موقع دیتے رہے ہیں۔ کچھ اپنی دانشور کو بھی، دانشمند کلاس کو، ہماری پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جہاں ہم نے مائنورٹیز کو بھی پریویلیج کیا ہے اور خواتین کو سامنے لائے ہیں، مائنورٹیز کو سینیٹرشپس دی ہیں جس طرح، اور بہت ساری دی ہیں۔ دلت کلاس میں بھی جو آپ نے بات کی گئی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکن کو ترجیح دی ہے، چاہے سینٹ ہو یا دوسرے الیکشنز ہوں۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مقتدرہ کے لوگ آ رہے ہیں، سوری بھیا، مقتدرہ بھی اب جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ بڑی مین سٹریم پارٹیز جب الیکشن میں جانا شروع کرتی ہیں اور اپنے جھنڈے گاڑتی ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ سیاسی گھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ صرف بلوچستان کی بات بھی نہیں ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی لیننگز کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق جا رہے ہیں پارٹیز میں الگ الگ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑی چھتری چاہیے، اور جہاں تک زرداری صاحب کی سیاست ہے اور ان کی ایک مشاورتی عمل مشہور ہے دنیا میں، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے جوائننگز ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے جوائننگز ناجائز ہوتی ہیں، دوسرے کے لیے جائز، ایسا تو نہیں ہوتا، لیول پلینگ فیلڈ ہی ہوگا نا۔ جی بتائیے گا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو بار بار ان میں کچھ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے، جو نگران سیٹ اپ ہے، وہ اپنے اقتدار کو ٹول دینا چاہتا ہے اپنی حکمرانی کو، یا کوئی اور مقتدرہ قوتیں بھی ہیں؟ دیکھیے یہ تبصرہ تو آپ خود بہتر مجھ سے کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ سوال جواب آ رہے ہیں۔ وہ سینٹ میں تو ایک دوسرے سینیٹر نے یہ موو کیا ہے قرارداد، اگر ہم نظریاتی نہیں ہوتے تو شاید یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اور میں یہ آپ سے وضاحت سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ راستہ سامنے کیا ہے، اور ملک مشکلات اور بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، خاص طور سے اقتصادی جو لوگوں کے صورتحال ہے اس وقت، لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈل رہا ہے، انفلیشن، افراط زر، بے روزگاری، انہی کے خلاف ہماری جد و جہد ہے اور انہی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی دوسری پارٹی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے صورتحال کیا ہے، اور چیئرمین کے 10 پوائنٹس آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ بھوک مٹاؤ پروگرام اس میں لانا ہے، ہم نے 16 پارکس بنانے ہیں، ہم نے اس طرح کاربن کریڈٹ سے پیسے موبلائز کرنے ہیں، اس کو اشرافیہ کو ملتی ہیں اربوں روپے کی، 100 اربوں کی، وہ نیچے تک لانی ہے ڈائریکٹ، چاہے وہ فارمر ہو یا چاہے مزدور ہو۔ تو یہ بھی مشکل کام ہمارے سر ہوگا، اور آپ دیکھیے کہ اس منشور کے مطابق
جو ملک کی اکانومی کا ایلیٹ کیپچر ہے اس کا ایک منصوبہ آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی. شرارت وہاں سے ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے چیئرمین سینٹ میں ایک لقمہ دیا تھا کہ فیض چلے گئے اب تیرا کیا ہوگا. تو آج جواب میں انہوں نے کہا ہے فیض نہیں تو کوئی اور بھی میرے پاس ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں جواب میں مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا. نہیں دیکھیے یہ تو جب میں آپ سے منڈے کو ہی مخاطب ہوں گی جب میں سینٹ میں پہنچ